السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بیوہ سے متعلق اہم امور کے بعد اب یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یتیم کسے کہتے ہیں۔ تو بلوغت سے پہلے جس بچے یا بچی کے والد کی وفات ہو جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے، اور یہ کب تک ہے؟ بالغ ہونے تک، اور عقل میں پختگی آنے تک یتیمی کی حالت رہتی ہے۔ اس کے بعد حالت یتیمی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کئی جگہوں پہ بلوغت کے بعد بھی اسے یتیم ہی تصور کیا جاتا ہے۔ تو یتیم سے متعلق جو حقوق ہیں وہ کس پر واجب ہیں؟ کیا صرف اہل خانہ پر؟ نہیں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی قرابت داروں، ضرورت مندوں اور مستحقین کی طرف توجہ دلانے والی آیات ملتی ہیں، وہاں ساتھ ہی یتیموں کے بارے میں بھی عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے سورہ نساء آیت 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تو اس میں بھی دیکھیں کہ ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں جو تمہارے لوگ تمہارے زیر دست ہوں، سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ تو والد کی وفات کے بعد جو دیگر رشتہ دار ہیں اور متعلقین ہیں ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کا معاملہ کرنا ہے، ہر معاملے میں بھلائی کا رویہ رکھنا ہے اس کے ساتھ۔ تو مسلمان معاشرے میں یتیموں کے ساتھ کس انداز سے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ یتیم کی فوری دلجوئی کی جائے۔ والد کی وفات کے بعد یتیم اس فوری دلجوئی کا بہت طلبگار ہوتا ہے اور اس کا مستحق بھی ہوتا ہے۔ تو والد کے وفات پانے کے بعد بچوں کو اس غمناک ماحول کے اثرات سے ممکن حد تک بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو والدہ ہیں وہ خود بھی شوہر کی جدائی سے اس حالت میں نہیں ہوتی کہ بچوں کی ٹھیک سے کیئر کر سکیں۔ تو پھر ایسے موقع پہ یہ یتیم بچے دوسروں کی ہمدردی اور توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو ان یتیم بچوں کی ہر ممکن دلجوئی کی جائے تاکہ وہ اس صدمے سے شعوری کوشش کے ساتھ جلد نکل سکیں۔ ہمدردی کس طرح سے کی جائے گی؟ اپنے بچوں کے ساتھ موازنہ کر کے سوچا جائے کہ جو میرے بچوں کی نیڈز ہیں یا جو میرے بچوں کی ضروریات ہیں جو ہم پوری کرتے ہیں، وہی اس بچے کی بھی ضروریات ہیں جو اس کی والد پوری کرتے تھے پہلے۔ تو اس بچے کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھ کر اس کی نیڈز کا خیال رکھنا چاہیے، اور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سورہ النساء آیت کہ اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ بھی اپنے پیچھے ننھے بچے چھوڑ جاتے تو ان کو اس بارے میں خوف ہوتا کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا، بس چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے درست بات کہا کریں۔ اس میں کیا ترغیب دی گئی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں کیا خواہش رکھتا ہے کہ ہمارے بچوں کی بہترین طرز پہ پرورش ہو، ان کی تربیت ہو، ان کی ضروریات پوری ہوں۔ ہر شخص کی ہم میں سے یہی خواہش ہوتی ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی کیا ہو، ہمارے بچوں کی تمام ضروریات اسی طرح سے پوری ہوتی رہیں۔ تو جب ہم اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں تو دوسرے بچوں کے بارے میں بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ان کے والدین بھی ان کے حق میں ایسی ہی خواہش
رکھتے ہیں۔ خود کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کر سوچنے سے وہ معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدائشی طور پہ یتیم تھے اور یتیموں کی محرومیوں کو بخوبی سمجھتے تھے، اسی لیے یتیموں کے ساتھ آپ نے تمام زندگی درجہ شفقت و رحمت کا رویہ رکھا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی خصوصی تلقین کی ہے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل جعفر کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ آج کے بعد میرے بھائی کو نہ رونا اور میرے دونوں بھتیجوں کو بلاؤ۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے تو اس وقت ہم بہت چھوٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجام کو بلاؤ۔ حجام نے آ کر ہمارے سر مونڈ دیے۔ یہ کس لیے تھا؟ بچوں کی ظاہری حالت کو بہتر کرنے کے لیے۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ محمد تو بالکل ہمارے چچا ابو طالب کا ہم شکل ہے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ شکل اور اخلاق میں مجھ سے ملتے جلتے ہیں۔ ایسی باتیں آپ ان سے ان کا دل خوش کرنے کے لیے فرما رہے تھے۔ پھر میرا ہاتھ بلند کر کے دعا کی کہ اے اللہ خاندان جعفر کا والی بن جا، عبداللہ کے ہاتھ یعنی کمائی میں برکت ڈال دے۔ یہ دعا آپ نے 3 بار دہرائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ سے فرمانے لگے کہ تمہیں ان کی تنگ دستی کا فکر کیوں ہے؟ میں خود دنیا اور آخرت میں ان کا سرپرست ہوں، یعنی کہ ان کی ضروریات کا خیال میں رکھوں گا۔ تو یہ آپ کی کیا تھی؟ ان کے لیے فوری دلجوئی تھی کہ آپ نے ان بچوں کی ایموشنل اور سوشل نیڈز کا خیال رکھتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے یہ باتیں کی۔ کیونکہ والد کی وفات کے بعد فوری طور پہ ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ رزق کے حوالے سے ہی آتا ہے کہ رزق کا اب کیا ہوگا، یا ان بچوں کی پرورش اور کیئر کون کرے گا۔ تو اس وقت میں ان اہل خانہ کو یہ تسلی دے دینا کہ اس معاملے میں فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، تو اس سے وہ بہت مطمئن ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی اپنی روٹین کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ یتیم کے ساتھ عزت اور اخلاق کا برتاؤ کیا جائے۔ کم سن یتیم کے ساتھ ایسی نرمی اور اخلاق کا برتاؤ رکھیں جس سے نہ کبھی اس کی عزت نفس مجروح ہو اور نہ ہی وہ اپنے باپ کی کمی محسوس کرے، خصوصاً عید وغیرہ کے موقع پہ، کہ جب باقی بچے نئے کپڑے اور دوسری چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں تو ان بچوں کی بھی ان ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ یا اور دوسرے تہواروں پر یا جب وہ بچے تعلیمی اداروں میں داخلہ لیں تو اس وقت جب سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے اور گھر میں خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ایسے موقعوں پر ان بچوں کی ان ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنا چاہیے اور حسن تدبیر کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ قرآن میں بھی اس کی بہت ترغیب ملتی ہے کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور یتیموں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور پس تم یتیم پر سختی نہ کیا کرو۔ یہاں پر بیجا سختی اور تلخ کلامی مراد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک شخص نے اپنی سخت دلی کی شکایت کی تو آپ نے کیا تلقین کی کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو، تمہارا دل اس سے نرم ہو جائے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں 2 کمزوروں یعنی یتیم اور عورت کے حق کا خیال نہ رکھنے سے ڈراتا رہتا ہوں۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، ان کے حقوق کی حفاظت کرتے تھے، اور آپ دوسروں کو بھی اس کی بہت تلقین اور ترغیب دلاتے رہتے تھے۔ تیسرا اہم حق یتیم کا کیا ہے کہ اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس کا خیال رکھا جائے۔
والد کے وفات پانے کے بعد چونکہ ذریعہ معاش نہیں رہتا اور تعلیم و تربیت کس کے ذمے ہو جاتی ہے؟ اکیلی ماں کے، تو انہی حالات کے پیش نظر اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یتیم بچے تعلیم سے محروم نہ ہو جائیں اور ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، تو یہ عام مسلمانوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ جیسے سورۃ البقرہ آیت 220 میں بھی ہے، کل اصلاح لہم خیر، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہت اچھا کام ہے، تو ان کی اصلاح جیسے بھی ممکن ہو کرنی چاہیے۔ ان کے تعلیمی اخراجات اٹھا کے ان کی اصلاح کی کوشش اگر کرنا ہو تو اس طرح سے کی جائے، یا ان کی تربیت کے حوالے سے اگر کوئی مدد کی جا سکتی ہو، یا ان کی اور دیگر ضروریات، جس طرح بھی ممکن ہو ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا اگر کوئی سرپرست ہے اور یتیم کا مال اس کے پاس ہے تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے کہ یتیموں کے مال کی اچھی طرح سے حفاظت کرنی چاہیے اور اس طرح کے طریقے سوچنے چاہیے کہ کس طرح سے اس کا مال محفوظ رہ سکتا ہے، یا کہاں پہ انویسٹ کر کے اس مال کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، تو یہ تمام طریقے کیا آئیں گے؟ اصلاح میں ہی آئیں گے۔ پھر ایک اور چیز یہ کہ جیسا کھانا خود کھائیں ویسا ہی ان کو کھلائیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، نیک بخت تو وہ ہیں جو لوگ اللہ کی محبت میں یتیم اور مسکین کو کھلاتے ہیں۔ ایسا کون کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہی ان کے لیے پسند کریں، جو خود کھائیں وہی ان کو کھانے کے لیے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کا ذمہ دار دونوں جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے۔ آپ نے یہ شہادت اور درمیان والی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور درمیان میں بہت کم فاصلہ رکھا کہ میں اور یتیم کی پرورش کا ذمہ دار جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اتنا بلند مقام ہے اس شخص کے لیے جو یتیم کی بہترین طور پہ پرورش کرتا ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کر کے احسان کی مثالیں قائم کی۔ بشر بن اقربہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرے والد کا کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ تو میں یہ سن کر رونے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیا اور فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا یتیم کے مال میں سے ضرورتاً کچھ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جو اس کا سرپرست ہے وہ اس کے مال کی کس طرح سے حفاظت کرے؟ کیا وہ اس میں سے خود کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتا؟ تو جب یہ آیت اتری تھی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے۔ تو اس وقت لوگوں نے کیا تھا کہ یتیموں کے اموال بالکل الگ کر دیے تھے۔ پھر کیا انہیں لگا کہ یتیموں کا کھانا کئی بار خراب ہو جاتا تھا، کہ ان کا کھانا بھی پھر الگ ہی پکایا جانے لگا۔ تو لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو پھر اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی تھی کہ کل اصلاح لہم خیر، کہ اگر ان کی اصلاح کرتے ہوئے تم ان کے مال اپنے ساتھ ملا بھی لیتے ہو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اصلاح کے ساتھ ملانا کس طرح سے ہے کہ اگر کھانا ایک ساتھ پک رہا ہے تو اس میں سے کھانے میں حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ نیت خالص ہو، نیت میں بگاڑ نہ ہو۔ اسی آیت میں یہ جو لفظ ہے لِأَعْنَتَكُمْ، اس سے مراد ہے مشقت، کہ ایسی مشقت جس میں ہلاکت کا خطرہ ہو،
کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کبھی بھی مشقت میں نہیں ڈالتے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ یتیموں کے ساتھ بالکل کھا ہی نہیں سکتے کہ ان کے مال میں سے جو کھانا بنایا جائے گا وہ بالکل الگ ہوگا، تو یہ ایک مشقت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی مشقت میں نہیں ڈالا بلکہ آسانی اور وسعت پیدا فرما دی کہ اصلاح کی نیت سے انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، اور اگر تم محتاج ہو تو بقدر ضرورت ان کے مال سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو۔ بس جو سرپرست ہے وہ ہر معاملے میں یتیموں کی اصلاح کا پہلو اپنے ذہن میں رکھے کہ جس طرز پر بھی ان کی اصلاح ہوتی ہے وہ ویسا کر لے، کیونکہ جیسے پیچھے بھی بات ہوئی کہ پہلے کیا کیا جانے لگا کہ یتیموں کا مال بالکل الگ کر دیا، ان کا کھانا بھی الگ بنتا تھا، تو اس طرح کھانا خراب ہو جاتا تھا، تو یہ ان کے حق میں پھر اصلاح تو نہ ہوئی کہ ان کے مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو بس جس طرح بھی انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے انہیں پہنچانا چاہیے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ والد کی موجودگی میں ان کی ضروریات کا کس طرح سے خیال رکھا جاتا تھا، ان کے والد کس طرح سے خیال رکھتے تھے، اسی طرز پر ہی ان بچوں کا خیال رکھا جائے، اسی طرز پر ان کی تعلیم و تربیت ہو، اور ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھا جائے، اور باقی ضروریات کا بھی۔ یہ ایک کرائیٹیریا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور نہ ہی اس کی نعمتیں چکھائے گا، اور اس میں سے ایک کون ہے؟ یتیم کا مال ناحق کھانے والا۔ اور جو 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں ان میں سے بھی ایک یہ ہے کہ یتیم کے مال کو کھانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اگر کوئی یتیم مالدار ہے اور اس کے والد نے کافی مال چھوڑا ہے اور کسی کو اس کی دیکھ بھال انتظامی امور کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس ذمہ دار شخص کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ یتیم کے حق میں کسی بھی طرح کی حق تلفی کا مرتکب نہ ہو، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے اور اس مال کی حفاظت کرتے ہوئے ان یتیم بچوں پہ خرچ کرے۔ جیسے سورہ النساء آیت 6 میں بھی ہے کہ جب تک بچے چھوٹے ہیں، بالغ نہیں ہوئے، تو ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کو کام میں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں منافع ہو، اور جب ان بچوں میں عقل کی پختگی آ جائے تو پھر ان کے مال ان کو واپس دے دینے چاہیے، ان کے حوالے کر دینے چاہیے۔ لیکن کیا معاملہ نہیں ہونا چاہیے سرپرست کا کہ وہ اس مال کو فضول خرچی میں ختم کر دے، یا جلدی جلدی استعمال کر کے، زیادہ استعمال کر کے کہ کل کو یہ بڑے ہو جائیں گے، ان کو واپس دینا پڑے گا، تو جب تک میں خود اس فائدہ اٹھا سکتا ہوں اس سے فائدہ اٹھا لوں، تو یہ رویہ بہت ہی غلط ہے۔ ہاں، جو مفلس ہو وہ مناسب طور پر بقدر ضرورت کچھ لے لے تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کی رخصت ملتی ہے۔ سورہ النساء آیت 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں کیا ہے؟ آگ بھرتے ہیں، اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ اتنا زیادہ سخت معاملہ ہے۔ جب تک کسی بھی بچے کا باپ سلامت رہتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک مضبوط محافظ، بہترین نگران اور شفیق استاد۔ لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بچوں کے سر سے وہ سائبان گویا لپیٹ دیا جاتا ہے، اور بظاہر پورا گھر بے سہارا ہو جاتا ہے، اور بعض اپنے بھی ایسے موقع پہ پرائے ہونے لگتے ہیں، اور بعض رشتہ دار نگاہیں پھیر لیتے ہیں اور تعلق رکھنے والے حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اور اگر باپ کچھ مال چھوڑ جائے تو کچھ رشتہ دار اس مال پہ بھی نظریں گاڑ لیتے ہیں۔ تو اسی لیے اسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں تاکہ یتیموں کے معاملے میں کوئی حق تلفی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو
کہ کوئی یتیموں کا حق ہتھیا کر اپنی آخرت برباد کر لے۔ ایسی کمی کوتاہی انہی لوگوں سے ہو سکتی ہے جن کے دل میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر نہ ہو یا اللہ کی محبت نہ ہو، ورنہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، وہ اس طرح کی حق تلفیوں سے بہت بچ کر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔